اسلام بول کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، بنو امیہ اور بنو عباس کی تاریخ کا مطالعہ کرتے وقت بار بار کوفے کا ذکر آتا ہے اور کوفہ والوں کا عجیب و غریب کردار عجیب و غریب سوالات کے ساتھ ذہن کو گھیر لیتا ہے اور کوفہ روئے زمین پر اپنے وقت کی محیر العقول بستی نظر آنے لگتی ہے۔ عبداللہ بن سبا اور ہر ایک سیاسی گروہ کے لیے کوفہ کی سرزمین اپنا دامن پھیلا دیتی ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کوفہ والے سب سے آگے نظر آئیں گے۔ حضرت علی کی خلافت کا وقت آتا ہے تو کوفہ والے سب سے زیادہ ہمدرد، اور ذرا حالات تبدیل ہوتے ہیں تو کوفہ والے ہی حضرت علی کو سب سے زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ کوفہ والوں نے حضرت حسین کو شہید کرایا اور اس کے بعد کوفہ والے ہی تھے جنہوں نے خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے سب سے زیادہ آمادگی ظاہر کی اور حیرت انگیز طور پر اہل بیت سے اپنی محبت کا ثبوت پیش کیا، اور پھر اہل کوفہ ہی تھے جو اہل بیت کے سب سے بڑے حامی مختار بن سقفی کے خلاف ہو گئے اور مصعب بن زبیر کے قتل کا سبب بنے۔ کوفیوں کی نہ جرأت و بہادری یقینی تھی، نہ ان کی بزدلی دیرپا۔ کبھی انہوں نے اپنے آپ کو بے جگری سے قتل کرایا اور کوفہ کے حاکموں کی علی الاعلان مخالفت کی، لیکن کبھی اس طرح مرعوب و خوف زدہ ہو گئے کہ عبید اللہ بن زیاد کے ہر ایک جابرانہ حکم کی تعمیل بلا چوں چراں کرنے لگے۔ اس قسم کی متضاد کیفیت کا سبب دریافت کرنے کے لیے ہم کوفہ کے باشندوں کی حالت و حقیقت سے آگاہ ہونے کی کوشش کریں گے۔ حضرت فاروق اعظم کے عہد خلافت میں کوفہ ان لوگوں کی چھاؤنی بنائی گئی تھی جو مجوسی سلطنت کے مقابلے میں برسر پیکار تھے۔ یہاں رہنے والی فوج میں ایک حصہ ان لوگوں کا تھا جو حجاز و یمن اور حضر موت وغیرہ کے رہنے والے تھے۔ یہ لوگ حضرت فاروق اعظم کے اعلان عام پر مدینہ منورہ میں آ کر جمع ہوئے اور ان کو فاروقی حکم کے مطابق عراق کی طرف بھیج دیا گیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو عربوں کے ان صوبوں کے باشندے تھے جو عراق کی سرحد پر واقع تھے اور مدینہ، کوفہ اور بصرہ کے زیادہ قریب تھے۔ یہ لوگ صحابہ کرام کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر اسلامی لشکر میں شریک ہو گئے تھے اور مدینہ منورہ سے انہیں خصوصی تعلق حاصل نہ تھا، نہ انہوں نے کبھی مدینہ دیکھا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کی زبان عربی تھی، وہ مجوسی سلطنت کی رعایا تھی اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایرانیوں سے لڑتے تھے۔ کچھ وہ سردار تھے جو مدینہ کے رہنے والے مہاجرین و انصار میں سے تھے۔ جب اس لشکر کی چھاؤنی کوفہ قرار پائی اور خلیفہ وقت کا نائب اور عراقی لشکر کا سپہ سالار کوفہ میں رہنے لگا تو ایرانی شہروں کے بہت سے شہریوں کو ان کی ضرورتوں نے دارالصدر کوفہ سے تعلقات رکھنے پر مجبور کیا۔ کسریٰ اور کیکوس خسرو کے ملکوں کو فتح کرنے والے لشکریوں کی فاتحانہ اور حاکمانہ زندگی جو کوفہ میں بسر ہوئی تھی یقیناً بہت خوشگوار ہوگی۔ مال غنیمت کی فراوانی بھی ضرور محرک بنی ہوگی، لہٰذا اس لشکر کا بیشتر حصہ کوفہ ہی میں زمین گیر ہو گیا اور کوفہ ایک فوجی چھاؤنی اور عارضی قرارگاہ نہ رہا بلکہ بہت جلد ایک عظیم الشان شہر بن گیا، اور بالآخر اس نے دارالسلطنت اور دارالخلافہ کی صورت اختیار کر لی۔ اور اس شہر کی آبادی میں چونکہ بڑا عنصر اس شہر کی آبادی کا فوجیوں پر مشتمل تھا، اس لیے یہاں علم و تعلم، درس و تدریس اور تہذیب و اخلاق و تہذیب و نفس کے سامان بہت کم تھے، لہٰذا مجموعی طور پر شہر کا مزاج متلون اور اخلاقی حالت متغیر رہی۔ ظاہر ہے ایسی بستی میں علم و علوم و معقولات اور فہم و تدبر کو تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ جو کچھ کیا جذبات سے مغلوب و متاثر ہو کر ہی کیا۔ یہی وجہ تھی کہ جس شخص نے ان کو رضامند کرنا چاہا وہ رضامند ہو گئے۔ جب وفاداری یاد دلائی تو وفاداری کی شرائط پوری کرنے لگے۔
یعنی فوجی ہونے کے ناطے کوفیوں کی اپنی کوئی سوچ و فکر نہ تھی۔ کوفہ کے اندر جذبات تھے، دماغ نہ تھا، جوش تھا، عقل نہ تھی، خروش تھا مگر غور و فکر کا سامان نہ تھا۔ ایسی حالت میں کوفہ والوں سے ایسی ہی باتوں کی توقع ہو سکتی تھی جو ظہور میں آئیں جب چند نسلیں گزر گئی اور زمانے کے حوادث نے اس مختلف الاجزاء مجموعے کو کیمیائی امتزاج سے ایک خاص مزاج دے دیا۔ پھر کوفہ کی متلون مزاجی بھی رفتہ رفتہ دور ہو گئی۔ سن 95 ہجری میں حجاج کا انتقال ہو گیا۔ دولت بنی امیہ کا مدار بھی وہی شخص تھا اور اس ملک میں افراتفری، بے چینی اور جذباتی ناہمواری کا سبب بھی اسی کی ذات تھی۔ اس کی موت نے ایک عالم کو سکون و اطمینان دیا۔ کوفہ کے گھر گھر میں علم و تعلم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ منصور عباسی کی تمام تر ریشہ دوانیوں اور خون ریزیوں کے باوجود یہ کوفہ ہی تھا جہاں سے نعمان بن ثابت امام اعظم اور امام ابو حنیفہ بن کر نکلے۔ ایک واقعہ عجیبہ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں کہ وہ کوفے میں تھے۔ ایک کوفی انہیں اپنے گھر لے گیا اور ان کی خدمت اور فرما برداری کی انتہا کر دی۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا یہ آدمی میرا سب سے بڑا غم گسار اور ہمدرد ہے۔ کچھ دن گزرے تھے کہ عبید اللہ بن زیاد نے اعلان کروایا جو زین العابدین کو اس کے پاس لے آئے گا اسے بھاری انعام سے نوازا جائے گا۔ اب وہیں خدمتگار کوفی مجھے ابن زیاد کے پاس لے گیا تاکہ انعام حاصل کر سکے۔ ابن زیاد نے امام کے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت زین العابدین کی پھوپھی حضرت حسین کی ہمشیرہ حضرت زینب بھی ابن زیاد کے دربار میں موجود تھیں۔ وہ چیخ اٹھی کہ خاندان نبوت کے اور کتنے لوگوں کو قتل کرنا ہے، اگر زین العابدین کو قتل کرنا ہے تو مجھے بھی قتل کر دو۔ اس پر ابن زیاد کو شرم آ گئی اور امام زین العابدین کی جان بچ گئی۔ دوستو، یہ کوفہ کی مختصر اور دلچسپ تاریخ تھی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید اسلامی تاریخ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اسلام بول کو سبسکرائب کر دیجئے۔